اس نے ایک نظر گلی کا موڑ مڑتی صوبان کی بائیک کو دیکھا اور دوسری نظر سامنے گھر کے دروازے پر ڈالی۔ یہ دروازہ اور اس کے اس پار جو گھر تھا، اس کے ماں باپ کا گھر یعنی میکا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی رگوں پہ سکون ہی سکون اتر گیا، بچپن اور جوانی کی یادوں کا مسکن۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، وہ گھر جس میں بے ساختگیوں کا تمام عرصہ گزرا۔ وہ دروازے کو انگلیوں سے چھو رہی تھی، انگلیوں کی پوریں تک گنگنانے لگی۔ اندر جانے کی بجائے یہیں کھڑے رہ کر ان خوبصورت اور خوشگوار احساسات میں گھر کر کچھ لمحے سو جانے کو دل کر رہا تھا۔ نم ہوا کے جھونکے سے کہیں سے آنے کے تھے، مہرو روشنی کے خیالوں کے نرم بستر کا تصور ارد گرد باندھنے لگی۔ اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس چوکھٹ پر بیٹھ جائے اور اپنے بچپن اور گزرے دنوں میں کھو جائے۔ کوئی کندھا نہ ہلائے، نہ کوئی سسرال کی محنت، مشقتیں، بے آرامی، پریشانیاں، جیسے صوبان کی بائیک سے لپٹا غبار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب تو جسم ہلکا پھلکا تھا، سانسیں دھیمی اور رواں تھیں۔ ہر لڑکی شادی کے موقع پر کیوں روتی ہے، یہ اس رشتہ دار کیوں روتے ہیں؟ بڑی بوڑھیاں، خالائیں، مامیاں اور پھوپھیاں، سب کو اپنا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے جب میکے کی دہلیز سے نکل کر لڑکی اس چیز کو وداع کر جاتی ہے جو دوبارہ ویسی نہیں ملتی۔ یادیں رشتے بدلنے سے، گھر بدلنے سے، زندگی کے انداز بدلنے سے نہیں بدلتی، وہ تبدیلی سے مشروط نہیں ہوتیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پرس کندھے پر ڈال کر اس نے بیل پر انگلی رکھی۔ عمر دروازے پر دیکھو۔ اندر سے فوراً دادی کی آواز آئی، آدی تم ہی جاؤ بیٹا۔ غالباً کچن سے امی پکاری تھیں، سونو کہاں ہو تم؟ بیل ہو رہی ہے، امارا چلائی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، وہ بیل پر انگلی جمائے کھڑی رہی۔ توبہ توبہ، کون ہے؟ جانے کون ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے؟ امی پکاریں، یہ جنید ہوگا، لفنگا جلد باز۔ پھر مسلسل ہوتی بیل پر بھوکلا کر سب ہی دروازے کی جانب لپکے تھے۔ دروازے کی دوسری جانب سے کئی آوازوں کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ اس کا پورا میکا استقبال کے لیے دروازے پر موجود تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئیں۔ دروازے پر کھڑے سب لوگوں کی چیخیں بے ساختہ تھیں، مہر آئی ہے، مہر تم۔ اس کے آس پاس سب ہی اکٹھے ہو گئے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ ہر کسی کا خوشی کے اظہار کا اپنا انداز تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے وہ آئی بھی تو پورے 6 ماہ بعد تھی۔ پورے 6 ماہ بعد۔ دوسری بار چیخوں سے صحن تب گونجا جب اس نے بتایا کہ وہ 2 دن رکنے آئی ہے۔ سب خوش تھے۔ میں نے فروٹ کسٹرڈ بنانا سیکھا ہے، تمہارے لیے بناؤں گی، تمہیں میٹھا بہت پسند ہے نا؟ امارا نے اس کے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے کہا۔ مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے، چھت پر پارٹی بھی کریں گے اور دیر تک جاگیں گے۔ کراچی والے کزن سے اسکائپ پر محفلیں لگائیں گے اپنے اپنے طور پر۔ سب اس کی آمد پر پروگرام سیٹ کیے جا رہے تھے۔ اس کے اندر زندگی مسکرا رہی تھی۔ میکے کا ہر موسم ہی نرالا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشست دادی، چچی اور امی کے ساتھ لگی۔ چچی کچن میں مصروف ہونے کے باوجود باتوں میں شامل ہو رہی تھیں۔ دادی اور امی البتہ تخت پر باتوں کے ساتھ ساتھ لحافوں کی مرمت میں بھی لگی ہوئی تھیں۔ بالوں میں تیل لگائے بغیر دوپٹے کے وہ ان کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ ایک عجیب بے فکری تھی جس میں مزہ ہی مزہ تھا۔
تمہاری ساس کی بہن عمرے سے واپس آ گئیں؟ صوبان کی پروموشن کا کیا ہوا؟ نادرہ آپا بیٹے کی منگنی کر رہی ہیں، تمہیں بھی بلاوا دیں گی، تم اجازت لے کر رکھنا، ورنہ تمہاری ساس عین وقت پر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ تمہاری نندوں کے رشتے ہوئے کہیں؟ تمہارا دیور اور کتنے سال فیل ہوتا رہے گا؟ بلا وجہ خرچہ کروا رہا ہے بھائی کا، اور تم یہ سوٹ پہن کر آ گئیں۔ ڈھونڈنا کر پہنا ہوگا، میکے آ رہی تھی، یہ حلیہ بنا کر آتے ہیں۔ ماں باپ کے گھر آنکھیں دیکھو جیسے کسی بڑی بیماری سے اٹھی ہو، پریشانی نہ کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اللہ خوش رکھے گا، سکھی رہو، بچوں کا ادب اور گھر والوں سے محبت سے رہا کرو۔ سسرال میں تو شروعات میں یوں ہی ہوتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں معاملات سمجھے اور سنبھالنے میں، سکھ کے موسم بھی بالآخر آ ہی جاتے ہیں۔ تمہیں تو نیند آ رہی ہے، چلو اندر چل کر لیٹو۔ میرا بچہ وہ کمرے میں آ کر لیٹی اور چند ہی لمحوں میں بے خبر ہو گئی۔ لمبی نیند لے کر اٹھی تو اپنے ساتھ لایا واحد جوڑا پہننے کے لیے نکالا اور فریش ہونے چل دی۔ پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ گیلے بالوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ نظروں کے سامنے ٹھنڈا میٹھا پرکیف منظر تھا۔ اس کے میکے کے گھر کا شام کی خاموش لمحوں میں خوابناک رات قدم رکھنا چاہتی تھی۔ ارد گرد کے گھروں کے کچن میں کھٹر پٹر کی آوازیں کبھی تیز تو کبھی مدھم سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے صحن کی لائٹس آن کی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ تھوڑی ہی دیر میں سب اکٹھے ہونے لگے۔ ہنستے اور خوشباش پڑوس والی ثانیہ کے پورے 10 سال بعد بیٹا ہوا سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ سب ہی دیکھنے چلے گئے۔ تم کھانا کھاؤ، پھر مل کر چائے پیتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد امی 3 خوبصورت رنگوں والے سلے ہوئے سوٹ لے آئیں۔ تمہارے لیے بنوائے تھے، پسند آئے؟ یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دادی نے 2000 اپنی مٹھی سے اس کے ہاتھ میں منتقل کر کے اس کی مٹھی بھی بند کر لی۔ یہ بیڈ شیٹ میرے بھائی نے گوادر سے بھیجی، تم اپنے بیڈ پر بچھانا، بہت خوبصورت لگے گی، چچی بولی۔ اس بار آ کر شعاع کے 2 پرچے دے گئے ہیں، ایک تم لے جاؤ، رات کو ڈائجسٹ پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے۔ عامرہ نے سب سامان کے اوپر اس ماہ کا شعاع رکھا۔ سسرال میں بھی سب ہی پیار کرتے ہیں، سب ساتھی ہوتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، پر یہ پیار اتنا سچا کیوں لگتا ہے؟ شعاع پڑھنے میں وہ اتنی گم تھی کہ پاس پڑے موبائل پر میسیجز ٹون بجی تو اس کا دھیان ہی نہ گیا۔ جنید، عادی اور عمر اس کے لیے آئس کریم اور چاکلیٹس لائے تھے۔ دونوں چیزوں فریج میں رکھ کر سب نے رات کا کھانا مل کر بنانے کا فیصلہ کیا۔ سبھی نے کچن میں دھاوا بول دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ فروٹ کسٹرڈ بنانے کے لیے کسی نے فروٹ دھو کر کٹنگ کیا، کسی نے بریانی بنانے کے لیے عمارہ کی مدد کی، کسی نے رائتہ بنایا۔ بریانی کو دم پر رکھنے کے بعد آخر میں مہر نے سب کے لیے چائے بنائی۔ کھانے سے پہلے چائے پینے کی کیا تک تھی بھلا؟ کیونکہ کھانے کے بعد ہم کولڈ ڈرنک پئیں گے۔ آج بہت کام کر لیا۔ سبھی نے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہوئے لہک لہک کر کمرشل کو گنگنایا۔ باتیں تھیں، ہنسی تھی، سکون تھا۔ اس دوران مہر کے موبائل اسکرین پر بہت میسج جمع ہو گئے تھے۔ ابھی رات کے 9 بج رہے تھے۔
رات کا کھانا کھانے کے بعد سب ہی مل کر بیٹھے تو باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ برآمدے کے فرش پر عادی کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگی۔ آمارا دادی کی ہدایت پر اس کو دیے جانے والے تحائف اور سامان وغیرہ ایک جگہ اکٹھا کرنے لگی، کیونکہ کل اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ فریج سے لیموں کا شربت، اسٹور سے اچار کے 2 مرتبان، اس کا پرس۔ سونو، جنید اور عمران اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کیا رہتا ہے؟ آمارا سامان سمیٹتے ہوئے بڑبڑائی۔ آزادی اور بے فکری کی مدت پوری ہونے والی تھی۔ مشینی زندگی اس کی منتظر ہے۔ منظر بدلنے لگا۔ دل اور دماغ ہر چیز سے بدچن ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں آمارا اس کا موبائل لیے اس کے پاس آئی۔ نیو میسیجز کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ سارے ہی صوبان بھائی کے ہیں۔ تم اوپن کر کے پڑھتی جاؤ، میں سن رہی ہوں۔ اس نے ہر احساس سے نظر چرا کر فی الحال لوڈو پر توجہ مرکوز کر دی۔ آفس کے بعد کھانا کھا کر سونے لگا ہوں۔ میسیج نمبر 2، فریش ہو کر دوستوں میں جا رہا۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میں کمپیوٹر پر کام کر رہا۔ تم اپنے امی ابو کے پاس جا کر میرے امی ابو کو بھول گئی ہو۔ امی کی طبیعت کل سے خراب ہے۔ بہن کی شادی کے موقع پر چھوٹا بھائی باپ سے، آپی اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ دولہا بھائی کیوں نہیں رو رہے؟ باپ، بیٹا آپی گیٹ تک روئیں گی، دولہا بھی قبر تک روئیں گے۔ صوبان کی امی کی طبیعت کا سن کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ فنی میسیج پر سب ہنس دیے تھے۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آتی مہرو؟ بس باقی میں خود پڑھ لوں گی۔ اس نے موبائل گود میں رکھ لیا۔ اب سارا دھیان صوبان اور اس کے گھر والوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ صوبان نے الماری بے ترتیب کر دی ہوگی، چولہا گندا ہو گیا ہوگا، امی وقت پر دوائیں نہیں لیتی ہوں گی، تبھی بیمار ہو گئی ہیں۔ اگلا میسیج تھا، مہرو میں 5 دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ امی کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے۔ تم چاہو تو کل آ جانا، چاہو تو میرے آنے تک مزید رہ لو۔ ابھی بہت سارے میسیج نیو بھی تھے، مگر اس میسیج کو اس نے دوبارہ پڑھا، پھر پڑھا، یا ہو۔ لوڈو پر ہاتھ مار کر ساری گوٹیاں بکھیر دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد سین کمکموں سے گونج رہا تھا۔ نمبر لاتے ملاتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ادھر سے کال رسید کی تھی، آ گئی یاد میری۔ صوبان کا لہجہ شکوہ لیے ہوئے تھا۔ آپ نے بھی تو کال نہیں کی۔ لو بھلا تمہارے پاس وقت کہاں تھا؟ میں نے کتنے میسیج کیے، ایک کا بھی تم نے جواب نہیں دیا۔ مہرو کو غصہ آنے کو تھا، پر جیسے ہی صوبان نے کہا، میں امی کی دوائیں میڈیکل اسٹور سے لے رہا ہوں جو تمہارے گھر کے پاس ہے، تو مہرو بے چین ہو گئی۔ اپنے گھر کا احساس اسے ستانے لگا۔ ایک ادا سے کہا، آ جائیں، میں آپ کے ساتھ گھر چلتی ہوں۔ صوبان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیسے 6 مہینوں کے بعد گھر آنے والی مہرو اب 6 دن بھی میکے رہنے کو تیار نہیں۔ گھر میں سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے مہرو نے ایک بار سوچا، میں انوکھی نہیں ہوں، ہر شادی شدہ لڑکی مہرو ہوتی ہے۔ میکے میں ہو تو سسرال کی فکر، اور سسرال میں ہو تو میکے کی یاد ستاتی ہے۔ آدھی سانس ہر شادی شدہ لڑکی کی میکے میں ہوتی ہے اور آدھی سانس سسرال میں اٹکی ہوتی ہے، اور یہی کامیاب شادی شدہ زندگی کی ضمانت ہے۔